بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو میں آج ہمارا 32واں سبق ہے، سبق نمبر 32، اور آج کے سبق میں اسماء اشارہ کی ترکیبوں کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر آگے بات لے کے چلیں گے۔ اسماء اشارہ کی ترکیب کا طریقہ کار کچھ تھوڑا سا ہم نے پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ ایک اسم اشارہ ہوتا ہے اور ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر پھر کوئی جملے کے اندر کوئی حیثیت اختیار کرتے ہیں، اور اسم اشارہ کا مشار الیہ ہونا حتمی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تو بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر نکرہ ہوں مشار الیہ اگر نکرہ ہے تو پھر ترکیب کیسے کریں گے، اور مشار الیہ اگر معرفہ ہے تو پھر ترکیب کیسے کریں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر معرفہ ہے مشار الیہ تو پھر اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر پورا جملہ نہیں بن سکتے، بلکہ جملے کا ایک جز بنیں گے۔ یہاں اس مثال میں دیکھ لیجئے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ معرفہ ہیں۔ اسم اشارہ ھذا یہ بھی معرفہ ہے، اور القلم یہ بھی معرفہ ہے، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے ہیں، جملے کا ایک جز بنے ہیں، پورا جملہ نہیں بنے۔ جملے کا ایک جز بن گیا مبتدا، اور دوسرا نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر پھر پورا جملہ بنے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر پورا جو ہے وہ جملہ نہیں بن سکے، صرف جملے کا ایک جز بنے۔ لیکن اگر مشار الیہ نکرہ ہو تو پھر مبتدا خبر بنیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ پورا ایک جملہ بن جائیں گے۔ نکرہ کی مثال دیکھیں، جیسے کہ ھذا جدار، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ھذا جدار، یہاں جدار مشار الیہ نکرہ ہے، تو یہاں اسم اشارہ مبتدا، اسم اشارہ مبتدا ہوگا، جدار خبر ہوگی۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ایک دیوار ہے، ھذا جدار یہ دیوار ہے، پورا جملہ بن گیا نا، ھذا جدار یہ دیوار ہے۔ اسم اشارہ مبتدا ہو گیا، جدار خبر، مشار الیہ یہاں سے ہم نے محذوف نکالا، محذوف، ھذا الشیء کہہ لیں یا کوئی اور نکال لیں، ھذا الشیء جدار، یہ دیوار ہے، یہ چیز کیا ہے؟ دیوار ہے۔ اس میں اشارہ اور یہ کیا بن گیا؟ شیء، مشار الیہ۔ تو مشار الیہ اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ بنیں گے مبتدا۔ جو ہم نے یہاں پہ اس میں اشارہ کو مبتدا کہا ہو نا، یہ بیسیکلی یہ الشیء کو محذوف نکالا، تو اس سے جو ہے وہ مشار الیہ بنا، اور پھر وہاں سے اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بن گیا، اور جدار اس کی خبر ہو گئی۔ تو یہ نکرہ کی صورت میں یہ ترکیب ہوگی کہ جب نکرہ ہوگا مشار الیہ تو پھر وہ پورا جملہ بن جائے گا، لیکن اگر معرفہ ہو پھر جو ہے وہ جملے کا ایک جز بنے گا، پورا جملہ نہیں بنے گا۔ اب اسی کو اگر آپ معرفہ بنانا چاہیں تو اس کو ذرا دیکھیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ ھذا الجدار، ھذا الجدار یہ دیوار، تو کیا ہوا اس دیوار کو؟ یہاں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور الجدار مشار الیہ ہے۔ یہاں الجدار کیونکہ معرفہ آ گیا نا، تو وہ خود ہی مشار الیہ بن گیا، یہاں پہ ہمیں محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا۔ اب خبر لے کے آئیں، خبر آپ کو لانا پڑے گی، کیونکہ یہ معرفہ ہے جو مشار الیہ ہے، اور اس میں اشارہ مشار الیہ معرفہ ہونے کی صورت میں پورا جملہ نہیں بنتا، جملے کا ایک جز بنتا ہے، تو آپ کو پھر آگے سے کوئی خبر ایڈ کرنا پڑے گی۔ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ابیض، یہ دیوار سفید ہے، تو ابیض کیا ہو جائے گا؟ خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے الیبوریٹ کر دیا۔ اب اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مزید ایگزامپلز اور قرآن سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں جو کہ کتاب سے لی گئی ہیں،
کتاب والے نے یہ مثالیں ذکر کی ہیں. ہاذا اس میں اشارہ، البیت مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا قدیم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی مثال دیکھیے، یہ اس کا ترجمہ تھا ھذا البیت قدیم، یہ گھر پرانا ہے. ھذا البیت قدیم، یہ پرانا گھر ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے. ہؤلائی، یہ ھذا جو ہے واحد مذکر کے لیے تھا، ہؤلائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسماء اشارہ قریب میں سے، اسماء اشارہ قریب میں سے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ چاہے وہ مذکر ہوں جمع کی یا مؤنث. ہؤلائی اس میں اشارہ مبتدا، اخوان یہ معرفہ بن رہا ہے کیونکہ مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف جو ہے معرفہ کی ایک شکل ہے. اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مبتدا کی خبر. تو آپ کہیں گے کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ کدھر گیا؟ تو پھر مشار الیہ آپ نے محذوف نکالنا ہے. یہاں ہؤلاء الرجال، یہ جو بندے ہیں یہ اخوان سعید، سعید کے بھائی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہؤلاء اخوان سعید، تو کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہؤلاء الرجال اخوان سعید، یہ سارے یہ بندے جو ہیں وہ سعید کے بھائی ہیں. تو الرجال کیا بن گیا؟ مشار الیہ. تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس کی ترکیب ہے، یعنی اس کو مبتدا پہلے نہ بنا لیجئے. ہؤلاء اس میں اشارہ کہیے، اخوان سعید مضاف مل کر خبر، پھر مشار الیہ نکالیے باہر الرجال، پھر اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گا، پھر مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے آپ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ھذہ المرأۃ صالحۃ، اس کی ترکیب دیکھیے، یہ عورت جو ہے وہ بڑی نیک ہے. ھذہ المرأۃ صالحۃ، تو یہ ترکیب آسان زیادہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ خبر موجود ہے، المرأۃ معرفہ ہے، یہ اس لیے یہ اس میں اشارہ بنے گا اور مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گا، اس لیے کہ یہ معرفہ ہے. تو صالحۃ ہوگی خبر، یہ عورت بڑی نیک ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہاں تک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ ہم نے ترکیبیں آپ کے سامنے رکھ دیں. اب آگے دیکھیے، ہاتانی البنتانی اختانی، یہ جو دو بیٹیاں ہیں یہ آپس میں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. ہاتان البنتان اختان، یہ دو بیٹیاں بہنیں ہیں. تو ہاتان یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا، اسماء اشارہ قریب میں سے تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہ بن گیا اس میں اشارہ. البنتان مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اختان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد آگے دیکھیے، اولئک طلاب المدرسۃ، یہ مدرسے کے طالب علم ہیں. تو اولئک یہ اسماء اشارہ بعید میں سے ہے اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. تو اولئک اس میں اشارہ، طلاب المدرسۃ، طلاب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف چونکہ معرفہ ہے تو یہ خبر بنے گی، مضاف مل کر خبر بنے گی. تو اس میں اشارہ کا مشار الیہ پھر نکالنا پڑے گا نا، یہاں تو نہیں نکل رہا، لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو نکالیے اولئک الرجال یا اولئک الصبیان، یہ جو بچے ہیں یہ مدرسے کے طالب علم ہیں. تو صبیان کیا بن گیا؟ مشار الیہ، تو اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن گیا نا، تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ
اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے جو کتاب والے نے مثالیں دی ہیں ان کی ترکیبیں ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہیں. اس کے علاوہ آپ قرآن سے جو ہے وہ مثالیں لے سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تلکل امثال نضربها للناس. تلک الامثال نضربها للناس. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ تل کا اس میں اشارہ ہے. اور الامثال مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گا. اور یہ جو نضربها للناس ہے یہ فعل، اس میں فعل ہے، فاعل مفعول، اور للناس متعلق ہو جائے گا جار مجرور مل کے، یہ سب کچھ مل کے جو ہے خبر بن جائے گی. لیکن یہ امثال اور نضربها یہ بدل مبدل منو کا تعلق ہے. اس میں بدل مبدل منو بنا لیجئے گا اور الامثال کو، اور پھر یہ ہے کہ یہ دونوں سینٹینس آپس میں لنکڈ ہو جائیں گے. پھر مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ ہوگا. اصل چیز یہ دکھانا مقصود ہے تلک الامثال، تل کا اس میں اشارہ، الامثال مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن گیا. اس کے علاوہ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہاں پہ وہی اس میں اشارہ ترکیب کریں، مشار الیہ ترکیب کریں تو یہاں بات جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. تو یہاں تک ہم نے اسماء اشارہ کو پڑھ لیا. تو بنیادی طور پر ہم نے یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے حل کی ہیں. اسماء اشارہ کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اسماء اشارہ کی اقسام، اسماء اشارہ قریب، بعید، اور پھر ان کے سیغے. 10 سیغے بنے، اسماء اشارہ قریب کے بھی 5 اور بعید کے 5. نمبر 3 ترکیب کا طریقہ کار ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ایک اس میں اشارہ ہے، ایک مشار الیہ ہے. معرفہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ یہ جملہ کا ایک جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جز بنیں گے، پورا جملہ نہیں بنیں گے. نکرہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ پورا جملہ بن جائیں گے. پھر چوتھے نمبر پہ مثالیں اور ان کی ترکیبیں. ان 5 پوائنٹس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے جو اسماء افعال اور اسماء اصوات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.